السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا صراط طريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله الله بالاهتداء الحقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا بمناهج الصدق بالتصديق وسعيدوا بمعارج الحق بالتحقيق. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ اپنے پیارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور سرور قلب و سینہ باغ مدینہ، ہم غلاموں کے آقا، بھیک دینے والے داتا، سارے نبیوں کے سردار صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھا: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے کسی شاعر نے چاہو سرکار حسان رضا کی شعر کی تفسیر کی ہے: کس شان سے حسان بولے خدائے حامل قرآن بولے، کس شان سے حسان بولے خدائے حامل قرآن بولے، غلامی موتی ایمان بولے، ان نقطارس دقی قادان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وحسنوا منك لم ترقت عيني وعجبوا منك لم تلد نساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
تو حضرات محترم ابھی میں نے تقریر شروع کیا، ادھر چائے آ کر حاضر ہو گئی۔ میرا ایک چٹکلا ہے، وہ چٹکلا میں کہہ دیتا ہوں، ایک چائے والا دلی میں بیٹھ کر ہندوستان برباد کر رہا ہے اور دوسرا چائے والا آخر میں بھی برباد کر رہا ہے۔ تو حضرات تو میں ناشر کی چند اشعار سماپت کریں۔ پہلے قضا کے بعد دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، شاید کہتے ہیں کہ دوزخ میں تو میرا سایہ بھی نہیں جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہونے کے بعد جہنمیوں کو جہنم میں داخلہ کیا جائے گا، ڈالا جائے گا، ایڈمیشن کیا جائے گا، اور جنتیوں کو جنت میں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا نہ جائے گا۔ اس لیے مارواڑی شاعر کیا کہتے ہیں، میں نے کہا تھا جمعہ کے دن یہ شعر میں نے بولا تھا، مارواڑی ہے کہ نبی رو نام لیون سو مارا ہر کام ہوئے، نبی رو نام لیون سو مارا ہر کام ہوئے، نبی رو نام رو صدقے مارا بھی نام ہوئے، نبی رو نام رو صدقے مارا بھی نام ہوئے، اور مریض عشق احمد ہوں دوا کی کائی ضرورت ہے، نبی اور مریض عشق احمد ہوں دوا کی کائی ضرورت ہے، میرے نبی کا نام سننے سے میں نے آرام ہوئے۔ مریض عشق احمد ہوں، یعنی وہ شاید کہتے ہیں ارے میں مریض ہوں، بیمار ہوں، لیکن یہ دنیاوی بیماری نہیں، میرے اندر جو بیماری ہے وہ بیماری دنیا والی نہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر ٹھیک ہو جاؤں، ڈاکٹر سے بڑے بڑے ابھی مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو مدینہ شریف کا مریض ہوں، مدینہ شریف کا مریض ہوں، اگر مدینہ شریف نہیں لے جا سکتے ہو تو میرے نبی کی شان میں ایک نعت شریف سنا دو تو میں اٹھ کر کے بیٹھ سکتا ہوں، اس لیے کہتے ہیں مریض عشق محمد ہوں دوا کی کائی ضرورت ہے، میرے نبی کا نعت سننے سے میں نے آرام ہوئی۔ تو حضرات محترم، اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امت بخشا نہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام
حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. قیامت کے دن یہ تقریر اتنی لمبی ہے, آپ کو سناؤں کسی تقریر میں پورا موضوع 1 گھنٹہ تک لگ جائے. کیوں سنا دوں؟ تو پھر جو شب برات کا موقع ہے اس بیان کے نسبت میں پھر ٹائم ایک مرتبہ میرے سرکار اعلیٰ حضرت حضرت البرکت امام اہل سنت حضرت بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت کس وقت یہ شعر لکھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. خانہ کعبہ اس وقت اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے دادا اس خانہ کعبہ کا متولی تھے, یعنی صدر سیکریٹری تھے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لانے پیدا نہیں ہوئے تھے. پیدا نہیں ہوئے تھے. خانہ کعبہ کا آپ کے دادا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ منہ کے بل یعنی سجدے میں جھک گیا. سجدے میں جھک گیا یعنی حضور علیہ السلام کے دادا سوچنے لگے یار ابھی تو کعبہ کھڑا تھا, ابھی کیا ہو گیا کہ کعبہ سجدے میں جھک گیا. کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا, غریبی کا عالم ہے, اینٹیں ٹوٹ گئی ہوگی, دوبارہ کعبہ کی تعمیر کیسے کی جائے گی. ابھی اتنے میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سوچ رہے تھے. سوچتے سوچتے اچانک ایک لڑکی آئی, آ کر کے کہنے لگی کہ آج عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے. عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے سن کر کہا اے مکہ کے مشرکینوں سنو, کعبہ گرا نہیں ہے. اے کعبہ کے چاروں طرف انٹیگریٹڈ مشرکوں, کعبہ گرا نہیں ہے بلکہ کعبہ میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں سجدہ چھوٹے ہیں. میرے پوتے محمد عربی کی خوشی میں سجدے میں جھک گیا ہے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث پڑھتے تو یہ شعر لکھا گیا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ایک کعبہ کو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا کعبہ دیکھو. اس طرح ایک مرتبہ بلبل سدرا فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام باقاعدہ رسالت حضور قائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کے سنیے گا دوسری بیان کے لیے جو آپ لوگوں نے کہا کہ سنائیے. تو حاضر ہوئے, کون حاضر ہوئے؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام. کس کی بارگاہ میں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. حاضر ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جنت میں دیکھا ہے. پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت کو جنت میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی
حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. اسی طرح بلبل سدرا فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ نے خاموش ہو خاموش. حضرت جبریل علیہ السلام یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے, یہ نہیں کرتے, یہ ذکر نہیں کرتے. کیوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام چاہتے تھے کہ اگر میں حضور علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کروں گا, ذکر کروں گا, تو میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو اور سینے پھاڑ بہتے ہیں کہ امت کے غم میں میرے آقا علیہ السلام راتوں رات گزارتے ہیں. لیکن یہی امت آقا کی محبت کو پوری رات گزار نہیں سکتا. جب حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل خاموش کیوں؟ اس سے آگے بتاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے کہ ذکر نہیں کرتے. پھر میرے آقا علیہ السلام فرمایا جبریل جلدی بتا, کیا تم نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت جبریل علیہ السلام مجبوراً عرض کرتے ہیں, دھیمی آواز, بالکل آہستہ سے آواز میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. اتنا سننا تھا میرے آقا علیہ السلام کہ آنکھوں سے آنسو اور سینے مراد بہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام امت کے غم میں, بے چینی میں, کاری میں, بے قراری میں بدل جاتے ہیں, بے چینی میں بدل جاتے ہیں اور روتے ہوئے مدینہ شریف سے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام جب آتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, دیکھا کہ مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام ہے. امام حسن اور امام حسین بے قرار, نانا جان کدھر گئے؟ سرکار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے کہ میرے ابا جان کدھر گئے؟ مدینہ شریف کی گلیاں سناٹا چھا. حضور علیہ السلام کو کہیں نہیں مل پائے. آخرکار ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پانچوں وقت حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, پانچوں وقت حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, وہ آئے آ کر کے تلاش کرنا حضور علیہ السلام نہیں مل پائے. مدینہ شریف کی گلیاں چاروں طرف سے چھان ڈالے, کہیں نہیں مل پائے. وہ صحابی رسول اس لیے نماز پڑھنے آتے تھے کہ ایک طرف نماز ہوگی, دوسری طرف میرے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ. ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی, دوسری طرف اللہ کے پیارے محبوب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ. ایک طرف خدا کی عبادت ہوگی, دوسری طرف چہرے وضحا کی زیارت ہوگی. وہ بچوں کو اس لیے نماز پڑھنے آتے کہ ایک طرف نماز بھی ہوگی, دوسری طرف میرے آقا کی زیارت ہوگی. اور اس دن کے نماز پڑھنے آئے تو حضور علیہ السلام کو نہیں پائے. آپ ہوتے اور ہم ہوتے تو چلو نہیں ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن وہ صحابی رسول نماز نہیں پڑھے. مدینہ شریف کی گلیاں چھان ڈالے نہیں پائے. چاروں طرف مدینہ کی گلیاں سناٹا ہو چکے. آخرکار وہ صحابی رسول روتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑے. جنگل میں جیسے پہنچے تو ایک چرواہ سمجھتے ہیں نا, بکریاں جو چلاتا ہے, وہ چرواہ سے ملاقات ہو گئی. تو صحابی رسول عاشق رسول تھے, روتے ہوئے کیا کہنے لگے, اے چرواہا کیا تم نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ چائے اگر پینا ہے تو جلدی کیجیے, بات وہ چرواہا سے ملاقات ہو گئی.
صحابی رسول روتے ہوئے کہنے لگے چلوا کیا تم نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے مازاد البصر کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے چہرے بدوحا کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگا میں نہیں جانتا کون چہرہ بدوحا ہے، میں نہیں جانتا کون مازاد البصر ہے، میں نہیں جانتا کون نورانی چہرے والے ہیں، میں نہیں جانتا کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخرکار وہ صحابی رسول روتے ہوئے آگے چل پڑے، پیچھے سے وہ چرواہے نے آواز دیا اے عاشق رسول، اے صحابی رسول سن، میں تو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، لیکن ایک نورانی چہرے والے، ایک چہرے بدوحا اس پہاڑ کی خون کے اندر، اس پہاڑ کی چٹان کے اندر پھٹ پھٹ کر، چٹان کے اندر سجدے میں سر رکھ کر پھٹ پھٹ کر زوردار زاروں کے مار کے ساتھ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، جس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریاں گھاس کھانا چھوڑ دیں، جس کی درد بھری، کیونکہ جانور بھی حضور علیہ السلام کو جانتے تھے، لیکن آج دو ٹانگ کے انسان حضور علیہ السلام کو پہچانتے نہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور علیہ السلام تھے، تو ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا، غزائی ماں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کہنے لگے امی جان سبحان اللہ، کل سے میں بھی بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ بکریاں چرانا بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، سبحان اللہ، چرانے کے لیے جاؤں گا۔ تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں تو روک نہیں سکتی، لیکن بیٹا اگر تم جانا چاہتے ہو تو کل سے عبداللہ کے ساتھ چلے جائیں۔ عبداللہ یعنی حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا نام، چلے جانا۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، صبح ہوئی، ہونے کے بعد کیا کہا، اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ صبح بکریاں کھولتے ہیں، بکریاں کو لے کر بھاگتے ہیں، اور حضور علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، اور عبداللہ بھی پیچھے بکریاں ہاتھ میں بکریاں جا رہی ہیں۔ وہی بکریاں پہلے روزانہ اپنے آپ گھر سے نکل کے جگہ کی طرف جا رہے، لیکن آج وہی بکریاں آگے نہیں جا رہی۔ عبداللہ پریشان کہنے لگے امی جان بکریاں آج کیا ہو گئے کہ بکریاں آگے نہیں جا رہی ہے؟ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آئی اور کہنے لگی اے بیٹا عبداللہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیچھے، جب تک حضور نبی کریم علیہ السلام آگے نہیں جائیں گے بکریاں بھی نہیں جائیں گی، یہ بکریاں نہیں جائیں گی۔ تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیٹا محمد تم آگے چلو، پھر بکریاں تمہارے پیچھے پیچھے جائیں گی۔ حضور علیہ السلام آگے چلے تو بکریاں اپنے آپ پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ بکریاں بھی جانتی تھی کہ آگے جانا ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ پیچھے جائیں گے تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوگی، پیچھے آگے ہم جائیں گے تو حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوگی۔ بکریاں بھی جانتی تھی کہ جانور بھی جانتے، آج دو ٹانگ کا انسان حضور علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ تو حضرات اب جانے لگے، وہ چلوائے کہنے لگے ایک شخص درد جس پہاڑی کے اندر درد بھری کے ساتھ رو رہا ہے، جس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریاں گھاس چگنا بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سنا تو سنتے ہی کہنے لگے کہ کوئی اور شخص نہیں ہوگا، یہی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کی درد بھری آواز سن کر بکریاں بھی گھاس کھانا چھوڑ دی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی، کیونکہ جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو خبر ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی کے اندر سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر صرف رو نہیں رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب حبلی امتی، یہ صدا لگا کے جائے، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما، اے رب میری امت کو بخش دے، یہ صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جس نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور یعنی حضرت ابو بکر نے سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضور غوث اعظم نے پڑھ سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضور خواجہ غریب نواز نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضور سرکار اعلیٰ حضرت حضور مخدوم سینا اور دیگر اولیاء کرام نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کتنے بڑے مفکر مدرس نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ آج تک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کوئی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے گناہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، نہیں، سب نے سجدہ کیا تو سب نے سجدے میں اپنے رب کو یاد کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا تو سجدے میں رب کو نہیں بلکہ اپنی گنہگار امت کو یاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے گنہگار امت کو یاد فرمائے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے رب، اے میرے پروردگار، میری امت کے نیک بندوں کو تو لے لے، جو نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ڈر کے خوف سے روتے ہیں، اے پروردگار تو میری امت کے نیک بندوں کو تو لے لے، اور گنہگار، سیاکار، بدکار، خطاکار امت کو مجھے دے، اس لیے کہ جب گنہگار، جب سیاکار، بدکار، خطاکار امت میری چادر کے نیچے رہے گی تو میں شفاعت کر کے جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیک تو ویسے ہی جنت حاصل کر لیا، نیک کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے جنت ویسے پا گیا، اور گنہگار اس لیے کہ گنہگار کا حساب و کتاب ہوتا، کہ حساب و کتاب سے اگر تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ جہنم۔ اس لیے میں نے جو آیت لیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 30واں پارہ سورہ تکاثر میں ارشاد فرماتا، الحاکم تکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں، اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں غافل رکھا، اس کا ٹرانسلیشن کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی، مال کی زیادہ تلاش کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں غافل رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ، ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ کہے ہاں ہاں جلد جان جاؤ، کب؟ جب میدان محشر کا دین قائم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ، کلا لو تعلمون علم الیقین،
لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ اگر تم جاننے کے بعد جانتے ہو تو مال کی محبت نہیں رکھتی، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ حقیقت میں دیکھیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، خطاکار ہیں۔ ہمیں کیونکہ یہ مسجد بھی ہمارے لیے جا کے شکایت کرے، یہ مسجد بڑی بن چکی ہے لیکن ہم مسجد پوری خالی رہتی ہے۔ یہ مسجد جا کے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، پروردگار تیرے بندوں نے مجھے بھوکا رکھا، خود کھا کر کے سویا، میں بھوکا رہا پروردگار، مجھے ان لوگوں نے بھوکا رکھا، میرے پیٹ کو کبھی نہیں بھرا ان لوگوں نے، اے پروردگار اب تو اس کا فیصلہ۔ تو حضرات آج اس لیے کیا کہا؟ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، اللہ تعالیٰ کہا لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، ضرور جہنم ہے۔ تو حضرات بات آگے جا رہی ہے، تو تاریخ اٹھا چلے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک جتنے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھا، لیکن میرے آقا نے سجدہ کیا تو سجدے میں رب کو نہیں بلکہ اپنے گنہگار امت کو یاد کیا۔ تو حضرات محترم صحابہ کرام آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے سجدے سے اٹھائیے، لیکن آقا علیہ السلام ایک ہی سارا لگایا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین بے قرار ہیں آپ کی زیارت کے لیے اور آپ سجدے سے سر اٹھائیے، لیکن حضور علیہ السلام نہیں، ایک ہی سادہ لگایا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تو حضرات آخر صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ چلو آپ کی پیاری صاحبزادی سرکار فاطمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلا لیں۔ صحابہ کرام گئے، اے سرکار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، رسول اعظم کا پتہ تو چل گیا، حضور علیہ السلام کا پتہ تو چل گیا، اے سرکار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضور علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر ایک ہی رٹ لگا کے رکھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ہم کہہ کر کے تھک گئے، فاطمہ الزہرا آپ چلیں تاکہ آپ کے ابا جان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے سے سب کو سجدے سے اٹھائیں، لیکن سجدے سے سر اٹھا لے۔ سرکار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس پہاڑ کی کوہ کے اندر پہنچی، کہنے لگا ابا جان آپ کی لاڈلی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا حاضر ہے، اے ابا جان سر کو سجدے سے اٹھائیے، لیکن میرے آقا علیہ السلام رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی صدا لگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے، ابا جان آپ کی پیاری نور نظر لخت جگر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آج عرض کرتی ہے سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، لیکن میرے آقا علیہ السلام سر کو سجدے سے نہیں اٹھا لیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان اگر سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے تو آج آپ کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دو۔ سبحان اللہ، قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دے۔ کیا؟ کیونکہ ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا سر کے بال آج تک کسی انسان نے دیکھا نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا ہے، صرف تین آدمی کے علاوہ چار آدمی کے علاوہ
کسی نے نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ الزہرا اس طرح پردہ کے ساتھ رہتی تھی کہ پوری زندگی گزر گئی 4 انسان کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. وہ 4 انسان، ایک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ کے شوہر تاجدار ہے، اور تیسرا ہے حضرت امام حسن، چوتھا ہے حضرت امام حسین، کیونکہ آپ کے صاحبزادے ہیں. ماتی کا بات ضرور دیکھیں. یہ 4 کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا جب انتقال کے قریب ہوا تو کہا اپنے شوہر نامدار سے، کہے مولا علی جب میں انتقال کر جاؤں تو میرا جنازہ دین کو نہ لے جائے، اس لیے کہ اگر دین کو جنازہ لے کر کے جاؤ گے تو لوگ دیکھیں گے کس کا جنازہ ہے، تو کہیں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جنازہ ہے، تو سب کے سب آ کے کاندھا دیں گے کہ کسی کی نظر میرے ماتھے کے بال پر کر پڑ گیا تو اس نے دیکھ لے. اس طرح پردہ کے ساتھ رہتی تھی. تو جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا انتقال ہوئے تو 4 آدمی کندھے سے اٹھا کے رات کو اٹھا کے لائے جنت البقیع شریف میں سپرد خاک. تو حضرات مطلب جب حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا ابا جان سر کو سجدے سے اٹھائیے، نہیں تو آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دے گی. اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو چادر تطہیر تھا، سب کو سجدے سے حضور علیہ السلام اٹھا نہیں رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ چادر تطہیر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی چادر کا واسطہ دوں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے آقا میرے ابا جان کی گنہگار سیاہکار بدکار خطاکار امتیوں کو بخش دے گا. چادر تطہیر اتارنے کے لیے چاہ رہی تھی، تب تک کہ بلبل سیرا فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام پیغام رب العالمین لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون عرض کرتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام. کن کی بارگاہ میں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما دیجیے وہ چادر تطہیر کو اپنے سر سے نہ اتارے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کی امت کو بخشش کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. عطا فرمایا. اسی لیے شاید سرکار اعلی کہتے خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ ہو گیا. تو حضرات یہ واقعہ رہا. تو حضرات مطلب جو موضوع لیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. حضرات مطلب 2-3 حدیثیں پیش کروں گا اور قرآن پاک کی آیتیں بھی پیش کروں گا کہ قبروں پر جانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ قبرستان جانا ہے، وہاں کا فاتحہ وغیرہ بھی لگانا ہے. اس وقت قبرستان جانا میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. ابھی جو بیان کروں گا اسی میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے بڑے ماں باپ وغیرہ جو گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا یا اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا، ان سے فیض لینا صرف جانا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ قرآن پاک کے 28واں پارہ سورہ الممتحنہ آیت
نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے. قد یئیسوا من الآخرۃ کما یئیس الکفار من اصحاب القبور. وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر قبر والوں سے آس توڑ بیٹھے ہیں. حضرات اب سامعین کرام اس آیت کے مطلب اور ترجمہ کی طرف غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو. کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ دوستی کرنے کے لیے منع فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو. کن لوگوں سے؟ کافروں، مشرکوں، یہودیوں، وہابیوں، غیر مقلدیوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے نہ ہی دوبارہ قیامت کو اٹھیں گے اور یہ قبر والے، یہ مردے نہ ہی اپنی قبر میں سے ہماری مدد کر سکتے ہیں. بس یہ اب مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. ان کی بارگاہ میں جانا، ان سے مدد مانگنا بیکار ہے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ حضرات مگر معلوم ہوا کہ قبر والوں سے مایوس ہونا یہ اہل کفر کا عقیدہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اللہ والے اپنی قبر میں سے ہماری مدد کرتے ہیں. اگر ہمارے ماں باپ زندگی میں نیک اعمال کر کے گزر چکے ہیں تو ان کی قبر پر جانا ہمیں چاہیے. لیکن آج ہم اتنے نادان بیٹے اولاد ہیں، ہم لوگ ہفتے میں تو نہیں مہینے میں بھی ایک بار قبرستان نہیں جاتے. کیوں؟ ہم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ دنیا سے گزر چکے، لیکن یہی ماں باپ ہر جمعے کی رات کو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو آزاد کرواتا ہے. پھر وہ روح اپنے گھروں میں آتے ہیں، آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، اے میرے رشتے دار، اے میری اولاد، میرے لیے کچھ صدقہ کر، میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر. آج میں عذاب میں ہوئے میرے بیٹے، اے میری اولاد، آج میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے ایصال ثواب کر. یہی اولاد اگر نہیں کریں گے تو وہ بددعا دے کر کے واپس کیا کہتے ہیں؟ میرے بیٹے، آج تو نے میرے لیے ایصال ثواب نہیں کیا، آج تو نے میرے لیے صدقہ نہیں کیا، تیری مرنے کے بعد بھی تیری اولاد بھی نہیں کرے. اللہ. حضرات محترم، آج ہم 10 منٹ یا 20 منٹ کے لیے قبر پر نہیں جا سکتے. جس ماں باپ نے ہمیں دولت مکان بنا کر کے دیا، پڑھائی لکھائی کر کے اچھی طرح سے میٹرک BA MA کرا کر کے دیا، ہنر سکھا کر کے دیا، یہاں تک کہ دھن و دولت زمین سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود ہم
اپنے ماں باپ کی قبر میں نہیں جاتے. کتنی بے وفا ہے. آج ہم ہیں اسی دولت کے لیے ہم اپنے اولاد کے لیے آج جمع کر رہے ہیں. کس کے لیے یہ دولت ہم جمع کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے. کل آپ کے مرنے کے بعد یہی اولاد کہے گی جلدی اٹھاؤ میرے باپ کا جنازہ جلدی قبرستان میں. یہی اولاد نہیں کہے گی کہ میرے ابا انتقال ہو چکا ہے تو 3 دن یہاں گھر پہ رہنے دیں. نہیں رکھے گا. کیوں؟ یہی اولاد کے 3 دن تک رکھیں گے تو میرے ابا کی شریر سے جسم سے بدبو آنے لگے تو یہاں نہیں، میرے ابا کو جلدی اٹھائیے قبرستان کی طرف. اسی دولت کے لیے ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں. یہی اولاد ہم کو ایک دن کے علاوہ دوسرے دن بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے. جس مکان کا ہم نے پریشانی دولت محنت مزدوری کر کے بنایا ہے اسی مکان کو ہم کو یہ گھنٹے زیادہ رہنے کے لیے یہ اولاد نہیں دینا چاہتے. کیوں؟ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے لیے بھی کریں گے. تو حضرات محترم قرآن پاک کے بعد اب حدیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ساری کائنات کے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے پیارے آقا آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبروں پر جانا چاہیے کہ نہیں؟ قبروں پر جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف جلد نمبر 1 جس کو ہم لوگ حصہ نمبر بولتے ہیں اس کو جلد بولا جاتا ہے. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 314. ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105. المستدرک شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377 صفحہ پیج نمبر 377. نسائی شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 285. بہقی شریف جلد نمبر 1 جلد نمبر 4 پیج نمبر 77. مشہور صحابی حضرت بریدہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے جو فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زیارت القبور. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث ہے. کون سی حدیث؟ وہ حدیث جو میرے آقا علیہ السلام کے اس زبان مبارک سے حدیث اسے کہا جاتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے زبان پاک سے حدیث. میرے آقا علیہ السلام حضرت بریدہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اللہ رسولہ فإنه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیکن اب قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا دل کو نرم کرتا ہے، آنکھیں بہاتا ہے اور آخرت یاد دلاتا ہے. ایک دو منٹ آپ قبرستان جائیے، دل میں خیال کر کے آپ تھوڑی دیر انتظار کیجیے کہ آج میرے ماں باپ اسی قبر میں ہے تو کل اسی جگہ پہ مجھے بھی آنا ہے. اگر دل کے اندر یقین کے ساتھ اگر کھڑا ہوتے تو آپ کے اندر ایک دو منٹ کے خیالات اپنے دل کے اندر آئے کہ آج ہمارے ماں باپ ہے، ہمارے دادا دادی اور رشتے دار ہیں تو کل ہمیں بھی اسی جگہ پہ آنا پڑے گا. اس لیے یہ حدیث ہے کہ قبروں پر جانا شرک نہیں ہے، قبروں پر جائیے. تو اس لیے زیارت چھوڑنا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ زیارت چھوڑنا